بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، انسان اپنی اس زندگی میں دو طرح کے عمل کرتا رہتا ہے، نیک اعمال اور برے اعمال، حسنات سیئات، گناہ اور نیکی۔ عمومی طور پہ جو اہل ایمان لوگ ہیں وہ گناہوں کے بارے میں تو کافی فکر کرتے ہیں کہ جو ہو گئے وہ کسی طرح اللہ رب العالمین سے ان کو بخشوا لیا جائے، لیکن جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اعمال صالحہ، یہ جو ہم کرتے ہیں تو اس کو اللہ رب العالمین سے قبول کروانے کے بارے میں ہماری کوئی سوچ فکر نہیں ہوتی۔ اکثریت شاذ و نادر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف کرانا اور اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ نیکیوں کو قبول کروانے پہ ان کی توجہ ہوتی ہے، یا ان کا یہ علم ہے، ان کو اس بات کا علم ان کے اندر موجود ہے، وگرنہ بس نیکی کی، نماز پڑھی اور گئے، روزہ رکھا اور بات ختم، اور کوئی نیکی کر لی تو بات ختم، یعنی اس بات پہ کوئی توجہ نہیں ہے کہ یہ نیکی کر کے اللہ تعالیٰ سے میں اس کو قبول بھی کرواؤں۔ تو اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ بھائیو، جو نیکی کا معاملہ ہے وہ گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ گناہ کا جو معاملہ ہے وہ نیکی کے معاملہ میں بہت ہی ہلکا ہے، اس لیے کہ وہ تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے اللہ کی منت کریں گے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو وہ تو اسی وقت معاف کر دے گا اور بات ختم۔ لیکن نیکی کا معاملہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس کے کئی مراحل کے بعد جا کے وہ نیکی ہمارے کسی کام آئے گی۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر وہ عمل اور نیکی سنت کے مطابق ہم نے نہیں کیا تو یہیں پہ سب کچھ ضائع ہو گیا، اور اگر اس کا طریقہ ادائیگی سنت کے مطابق تو تھا، لیکن اس میں جو نیت ہے وہ خالصتاً للہیت کی نہیں تھی، تو پھر اس مرحلے میں آ کے جو ہے نا نیکی پھر بھی برباد ہو گئی۔ پھر نیکی کے بارے میں جو سب سے خطرناک اور اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کی حفاظت کرنا مرتے دم تک، کہ وہ نیکی کسی طرح پہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی فکر اور جان پہ بنی ہوئی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اب کر تو لی ہے، اب قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہمیں کیا پتا ہے ہمارے اعمال میں کہاں کہاں خامیاں رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ قبول ہی نہیں ہوا، تو پھر کیا کریں گے؟ کئی اسباب ہیں خامیوں کے۔ تو اس میں بھائیوں میں ایک آیت اور حدیث اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ سورہ المومنون کی 60 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وہ اپنے جو بندے ہیں اصل صحیح طریقے پہ چلنے والے، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ والذین یؤتون ما آتوا۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو ہمارے دیے ہوئے مال سے وہ خرچ کرتے ہیں، حالت ان کی کیا ہوتی ہے؟ وقلوبہم وجلۃ، لیکن ان کا دل گھبرایا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ وہ نیکی بھی کر رہے ہیں، وہ خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن دل گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے۔ انہم الی ربہم راجعون، کہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو یہ جو ان کی دلی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، اس کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟
اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال بھی خرچ کرتے ہیں اور ساتھ یہ شراب پیتے ہیں یا چوریاں کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آخر یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی جوڑ بنتا نظر نہیں آتا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں اور جو ہے نا وہ گھبراہٹ بھی ان کے اندر جو ہے نا ایک موجود ہے. تو یہ گھبراہٹ کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، نہیں، ایسا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ساتھ شراب پیتے ہیں یا بڑے گناہ چوری وغیرہ کرتے ہیں، وہ یہ مسئلہ نہیں ہے. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن گھبراہٹ کس بات کی، خوف کس بات کا ہے؟ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلَ مِنْهُمْ، خوف ان کو اس بات کا ہے کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ فکر ان کو جو ہے نا وہ کھاتی ہے. نماز تو پڑھ لی تو کس نے بتا دیا ہمیں کہ وہ ٹھیک ہے، جیسے بھی پڑھ کے ہم آگے وہ قبول ہو گئی؟ تو یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے ہم میں، جس پہ ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. تو بھائیو ایسے کرو کہ نیکی کے معاملہ میں سب سے پہلے دیکھو کہ سنت کے مطابق ہے، پھر جو ہے وہ یہ دیکھو کہ خالصتاً لوجہ اللہ ہے، پھر اگلی فکر اور خوف یہ ہے کہ وہ اللہ سے قبول کرانا ہے. اور اس کی مثالیں انبیاء اور صالحین کی زندگی میں ملتی ہیں. دیکھو نا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا قصہ ہے قرآن میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب وہ بیت اللہ کو تعمیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اس کو قبول فرما. اب یہاں لمحہ فکری ہے، سوچنے کی بات ہے کہ بھائی انبیاء کے عمل میں بھی بھلا کوئی ریاکاری یا ایسی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کا عمل جو ہے وہ قبول نہ ہو؟ ان کی تو نیتیں بڑی صاف ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فکر لگی ہوئی ہے وہ نیکی قبول کرانے کی. یہ بات نیکی کر کے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. تو اسی طرح وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، تو اس عورت نے بھی کیا کیا کہ نظر مانی کہ اللہ مجھے کوئی بیٹا ملے گا تو میں وہ، یہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا مسئلہ ہے، تو میں نے جو ہے نا وہ تیرے راہ میں وقف کر دیا اس کو. پھر آگے کہہ دیا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اللہ یہ میں نے جو وقف کیا ہے، جو بھی تو مجھے اولاد دے گا، بیٹا دے گا، تو یہ میں نے تیری راہ میں وقف کر دیا. تقبل منی، اور تو میرے اس وقف کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، تجھے میں تیری اس صفت کا واسطہ دے کے کہ تو میری بات سن بھی رہا ہے، العلیم، اور تو میرے دل کو جانتا بھی ہے کہ میں کس نیت سے یہ کہہ رہا ہوں. تو بھائیو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. نیکی کر کے بھاگ گئے، نیک نماز پڑھ کے بھاگ گئے، پتہ نہیں کیسی جو ہے نا وہ قبولیت کا کبھی کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں. وہ اللہ کے بندو، گناہ بخشوانے کے فکر سے بڑھ کے جو ہے وہ نیکی قبول کرانے کی فکر جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اور اس میں سلف میں سے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا معروف واقعہ، جب ان کی موت قریب تھی بیماری میں تو بہت روئے، وہ بہت زیادہ روئے، حتیٰ کہ اساتذہ شاگرد حاضرین بھی پریشان ہوئے. اور انہوں نے بعد میں کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے تو گناہ گار نہیں ہیں جتنا آپ رو رہے ہیں. آپ کی یہ خدمات ہیں، آپ کی یہ خدمات ہے، ساری زندگی آپ نے حدیث پہ جو ہے وہ خدمت کی. ان کا جو جواب ہے میرے بھائیوں وہ سنو اور اس کے مطابق اپنی نیکیوں کی حفاظت فرماؤ، نہیں تو بہت مشکل بن جائے گی. انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا بھائی، ایک تنکا اٹھایا اور کہا دیکھو تمہیں کس نے کہا کہ میں گناہوں کی وجہ سے روتا ہوں؟ گناہوں کا تو مجھ پہ اس تنکے کے برابر بھی بوجھ نہیں ہے. وہ تو میں نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے عاجزی سے اپنے اللہ کی منت کرنا ہے، اس نے مجھے سارے گناہ معاف کر دینے. اس کا تو مسئلہ سیریس نہیں ہے. روتا تو میں اسی بات پہ ہوں کہ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ سفیان
تو نے اتنے سال حدیث پڑھائی، اس میں یہ کھوٹ تھا، اس میں یہ کھوٹ تھا، تو نے یہ نیکی کی، اس میں یہ کمی تھی، یہ نیکی کی، یہ کمی تھی، یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے، یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو اس بات کو رو رہا ہوں۔ تو بھائیو، مختصر گزارش ہے کہ اس بات سے کبھی غافل مت ہو جاؤ، یہ اس وہم میں مت رہیے، اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ بس ہم نے نیکی کر لی، بس کر لی اور گھر کو آ گئے۔ نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے قبول کرانا ہے۔ جو بھی نیکی کرو اس کے بعد ذرا تھوڑا سا دھیان اللہ کی طرف کر کے اسے کہو کہ اللہ مجھے ایسی ہی آتی تھی، اللہ اس کو قبول فرما، اس کے اندر کیا کیا خامی رہ گئی ہے، اللہ تو اس کو خود دور کر کے میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری یہ نیکی قبول فرما لے۔ تو بھائیو، نیکی کے بارے میں اپنے اندر یہ ایک عمل اضافی پیدا کرو، اس کے بغیر تو بہت ہی خطرناک جو ہے نا وہ معاملہ ہے۔ اللہ کے سامنے جب جائیں تو اللہ ہمیں کہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر تو کہیں ٹھیک کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ پھر تو جو غلط ہو گیا غلط ہو گیا، جو ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا، جو نہیں ٹھیک ہوا وہ نہیں ہو سکتا، کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو ایسے نہ ہو کہ وہاں جا کے پریشانی میں ہوں۔ تو یہ شریعت کا معاملہ ہے، رب کائنات کی جو ہے نا یہ تعلیم ہے، حکم ہے، تربیت ہے، اور یہ اس کی طرف سے یہ ہمیں پیغام ہے، اس کی جو ہے وہ پابندی کیجیے۔